السلام علیکم ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں حروف ادب اکادمی ایک ادبی تنظیم ہے۔ اس تنظیم کے تحت آن لائن افسانوں اور مائکرو فکشن کی ترویج کے لیے ادبی محافل اور مقابلے کروائے جاتے ہیں اور انعامات و صنعت کا اجرا کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آن لائن مشاعروں کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا ہے۔ حروف ادب اکادمی لاس اینجلس امریکہ میں سرگرم عمل ہے۔ لاس اینجلس کے ادیبوں اور شعراء کو پروموٹ کرنے کے لیے اس تنظیم کے تحت ادبی نشستوں کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ آج سے ہم ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں، آپ کی پسندیدہ شخصیت سے آپ کی ملاقات۔ آپ اپنے ادبی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں گے۔ اس سلسلے کے پہلے پروگرام میں آج ہم آپ کو مقصد ندیم سے ملوائیں گے۔ یوں تو مقصد ندیم کی ذات کسی تعریف کی محتاج نہیں۔ ادب کے آسمان کا دمکتا ستارہ مقصد ندیم اپنی شاعری سے تو آپ کے دلوں میں گھر کر ہی چکے ہیں۔ اپنے پسندیدہ شاعر کی ذاتی زندگی کے بارے میں اور ان کے ادبی سفر کے بارے میں بھی آپ جاننا چاہتے ہوں گے۔ آئیے ان سے باتیں کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے کلام سے محظوظ ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے آپ کا، کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اور آپ کو آخر ہم نے ٹیسٹ کر ہی لیا۔ آپ کے سائقین، آپ کے چاہنے والے آپ کو سننا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیے گا۔ اب سب سے پہلے میں اب ایک ٹپیکل سوال ہے لیکن بہت ضروری ہے کہ ہم آپ کے بارے میں ذاتی طور پہ جان سکیں۔ آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ آپ شرارتی تھے یا معصوم سے سیدھے سادے بچے تھے؟ مطلب کس طرح کا آپ کا بچپن گزرا؟ میں معصوم تو تھا ہی، لیکن شرارتی بہت زیادہ تھا۔ میری شرارتیں پورے خاندان میں مشہور تھیں اور اس میں بے شمار ایسی چیزیں تھیں اس پہ کہ، اور یہ شرارتیں ہی میری شاعری کا باعث بھی بنی۔ ہوا ایسے کہ میری پھوپھی آئی ہوئی تھی علی گڑھ سے، یہاں تھے اس وقت میرے والد انسپیکٹر پولیس تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ میں بہت زیادہ شرارتیں کرتا ہوں، کبھی ادھر چڑھتا ہوں، کبھی ادھر جاتا ہوں، کبھی کودتا ہوں، کبھی اچھلتا ہوں، کبھی درختوں پہ چڑھ جاتا ہوں، کبھی سیٹیاں بجاتا ہوں، کبھی کچھ کرتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو اگر تم گھر میں ٹک کے بیٹھو اور تو ہم تمہیں میرے پاس تمہارے پھوپھا کی رکھی ہوئی، ان کے میاں بہت بڑے نواب تھے، تو انہوں نے کہا ان کی ایک واچ ہے جو کہ بڑی قیمتی واچ ہے، میرینا واچ تھا اس کا نام، مجھے یاد ہے، تو وہ میں تمہیں دوں گی اگر تم شرارتیں، یہ ثابت کرو کہ تم شرارتیں نہیں کرو گے کچھ دن۔ تو میں نے کچھ دن اپنے آپ کو کنٹرول کیا، تو میں نے یوں ہی ایک مصرع میرے ذہن میں آیا، مصرع بھی نہیں تھا میرے خیال میں اس وقت، وہ مصرع نہیں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آج پھوپھی جان نے وعدہ کیا ہے واچ کا۔ پھر اس پہ میں نے لکھا ان کا کہنا ہے کہ گانا چھوڑ دو، رات گھر میں بیٹھو، کچھ ایک دو مصرے مجھے یاد ہیں، گھر میں بیٹھو پیار کی باتیں کرو، رات دن سیٹی بجانا چھوڑ دو، اس ٹائپ کی میں نے وہ نظم لکھ دی۔ ان دنوں غنچہ رسالہ آیا کرتا تھا، تعلیم و تربیت آیا کرتا تھا، تو میں نے غنچہ رسالہ میں ایک بچوں کا مقابلہ تھا نظموں کا، اس میں وہ نظم بھیج دی۔ وہ اتفاق سے اگلے مہینے جب میں وہ رسالہ لینے گیا تو اس پہ، اچھا مجھے پتہ بھی نہیں تھا تخلص، میں نے پورا نام لکھا، ملک عبد المقصد خان تبسم، تو اس میں لکھا کہ یہ ان صاحب کی غزل جو ہے، اس بچے کی غزل نظم جو ہے وہ پورے پاکستان میں فرسٹ آئی ہے۔ تو انہوں نے مجھے 35 روپے انعام بھی بھیجا۔ 35 روپے اس زمانے میں بہت زیادہ ہوتے تھے، ایک آنا گھر سے ملا کرتا تھا، اس ایک آنے میں ہم مطلب وہ چنے، وہ چاٹ وغیرہ بھی کھا لیا کرتے تھے اور شربت بھی پی لیا کرتے تھے اسکول جا کے، تو وہ میرے لیے بہت بڑا وہ تھا۔ اس کے بعد آہستہ میں نے سوچا کہ یار یہ تو کام ہے، 35 روپے مل جاتے ہیں نظم لکھنے سے، تو میں نے پھر وہ شاعری شروع کر دی، اور پھر ہوتے ہوتے پھر یوں ہوا کہ جب میں میٹرک میں تھا، ہم نے مکان کرائے پہ لیا کوٹھی ماڈل ٹاؤن لاہور میں، اس کے مالک مکان حفیظ جلندری تھے، ابو الاسر حفیظ جلندری۔ اچھا، تو ان سے ملاقاتیں ہونی، میں بچہ تھا ظاہر ہے 9ویں 10ویں کا طالب علم تھا، میں نے انہیں کہا میں شاعری کرتا ہوں،
تو کسی وقت آپ ان سے تو مجھے ڈر لگتا تھا کیونکہ وہ ذرا تھوڑے سے مطلب غصے والے بھی تھے. تو ان کی وائف سے میں نے کہا, تو انہوں نے کہا ہاں تم جو کچھ لکھا وہ لے آنا, تو میں ان سے آپ کو تصحیح کروا دوں گی. تو میں 2 غزلیں لے گیا. انہوں نے پھر مجھے پاس بٹھایا بڑے پیار سے, اور پہلے کوئی 15 منٹ اپنی تعریفیں کی کہ میں اس وقت ہندوستان کا سب سے بڑا شاعر, ہندوستان پاک و ہند کا سب سے بڑا شاعر ہوں. میں نے کہا جی اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں, ظاہر ہے میں نے غزلیں تصحیح کرانی تھی, اور ویسے بھی تھے وہ بڑے شاعر تھے. تو وہاں سے پھر میری تصحیح ہو گئی غزلوں کی. اس طرح سے میری کا آغاز جو ہے وہ ہوا. تو کیا بچپن میں, ابھی ہم بچپن کی آپ کی بات کر رہے تھے کہ آپ کا بچپن شرارتی تھا یا معصوم, تو آپ نے کبھی گلی ڈنڈا وغیرہ کھیلا, کرکٹ کھیلی, یا کتابیں جمع کی جس طرح بچے اپنی کتابیں جمع کرتے ہیں بچے؟ نہیں, کتابیں تو وہ 2 رسالے آتے تھے, تعلیم و تربیت اور غنچہ, میری والدہ نے لگوا دیے تھے مجھے. اچھا. کتابوں کا مجھے کوئی اتنا شوق اس وقت نہیں تھا, وہ تو بعد میں پیدا ہوا. یہ کہ وہ رسالوں میں خاصی چیزیں آ جاتی تھیں, ایسی انفارمیشن آ جاتی تھی, کہانیاں آ جاتی تھیں, تو وہ میں ضرور ساری کی ساری پڑھتا تھا. اچھا. ہاں جی. اور آپ نے وہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے پھپھی کے لیے نظم کہی, تو وہ کس عمر میں آپ نے وہ شاعری شروع کی؟ یہ میں 7 میں تھا اس وقت. 7ویں میں؟ 7ویں جماعت میں تھا. ہاں جی. اچھا. اور آپ کو پہلی بار بطور شاعر شہرت کب ملنا شروع ہوئی؟ میں جب لاہور گیا, ایم اے میں داخلہ لیا میں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں, ایم اے نفسیات میں, سائیکالوجی میں. جی. وقت پاک ٹی ہاؤس بہت قریب ہوتا تھا, تو میں پاک چلا جایا کرتا تھا. جی. وہ تو بڑے شاعروں, چھوٹے شاعروں سے, اپنے ہم عمروں سے ملاقاتیں ہوتی تھیں. وہ ظاہر ہے پھر وہ کریٹ ہوئی. پھر میری ایک دو شعر بہت زیادہ مشہور ہو گئے, کم نہیں. اب بھی 40 سال بعد بھی لوگ 50 سال بعد بھی ان اشعار کا ذکر کرتے ہیں. اور وہ ان دنوں میں مجھے اپنا عطا اللہ قاسمی نے ایک کالم لکھا جس سے مجھے اور زیادہ شہرت ملی, کہ محسن ندیم شاعر بدنیات. میں نے بدن کے حوالے سے شعر بہت کہے تھے, سینسو شعر ینگسٹرز کا یہی ہوتا ہے. تو وہ مثلا اس وقت کا ایک شعر آج جو لوگوں کو اب بھی وہ میرا حوالہ بنا ہوا ہے کہ انگلیاں رکھ دی میری آنکھوں پہ اور وہ چپ رہا جسم کی خوشبو سے لیکن لمس کی خوشبو سے لیکن ہاتھ پہچانے گئے. اور پھر ایک شعر اور تھا کہ اسی طرح کے بہت سارے اشعار تھے جو کہ نوجوان نسل میں مقبول ہو گئے باقاعدہ. تو وہ پھر آہستہ آہستہ پھر 1973 میں میرا مجموعہ آیا خدا بھی رویا. اس نے دھوم مچا دی, لاہور میں تو کم از کم دھوم مچا دی اس نے. اور وہ پھر پورے پنجاب میں پھیلا, کراچی تک نہیں گیا, وہ پبلشر نے ادھر نہیں بھیجا, لیکن لاہور سے پنڈی تک ایک دھوم مچی کہ ایک ینگ پوئٹ آیا ہے. تو انٹرویو شروع ہو گئے. آثار ایک رسالہ نکلتا اس زمانے میں, اس نے انٹرویو کیا. اچھا, اس سے پہلے یہ ہو چکا تھا کہ 68 میں نرنگ خیال ایک بڑا اہم رسالہ تھا, اس کا غزل نمبر چھپا تھا. اس وقت میں بی اے کا طالب علم تھا گارڈن کالج میں, تو اس میں مجھے شامل کیا گیا, میری 5 غزلیں شامل کی گئیں جو کہ ایک بہت بڑی دستاویز ہے. اس سے بھی مجھے ایک اعتبار ملا کہ جی غزل نمبر میں شامل ہو گیا نرنگ خیال کے, تو یہ بڑی بات تھی. پھر آہستہ آہستہ بس پھر یہ ہوتا گیا. اچھا, پہلی کتاب تو آپ نے بتائی خدا بھی رویا, اور پھر اس کے بعد آپ کے 2 اور مجموعے بھی ہیں. جی 79 میں, پھر 73 میں یہ چھپا تھی خدا بھی رویا. 79 میں گداز چھپی اور اس کو بھی مقبولیت ملی. اس پہ مجھے ینگ پوئٹ آف پاکستان کا ایوارڈ بھی ملا, ینگ پوئٹ آف پاکستان کا ایوارڈ ملا اس پہ, گداز پہ. اور
بس شہرت وہاں خاصی پھیل گئی تھی میرے باغیانہ اشعار کی وجہ سے بھی. میں بڑے باغیانہ طریقے سے مثلا ایک میں مطلب سناتا ہوں آپ کو کہ تم تھے میں تھا کوئی گواہ نہ تھا جو کچھ ہوا گناہ نہ تھا. تو یہ ایک قسم کی بغاوت تھی مذہب سے اور ان چیزوں سے. اس وقت سب لوگ ایسے ہی ینگسٹرز کر رہے تھے. تو یہ اس قسم کے اشعار بہت مقبول ہوئے ینگسٹرز میں کم از کم. جدیدیت. جی. اچھا پاکستان میں کس شعبے سے منسلک رہے اور اپنی تعلیم اور پیشے کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے کیونکہ ظاہر ہے. جی تھوڑا سا اور تفصیل سے بتا دیجیے کہ غم روزگار تو سب کے ساتھ ہے. گورنمنٹ کالج لاہور سے میں نے ایم اے نفسیات کیا. جی. پھر میں نے لاء میں داخلہ لے لیا. لاء میں داخلہ لیا مجھے نیلا گنبد پہ ایک ہاسٹل تھا ایف سی کالج کا, اس میں ایک کمرہ مل گیا کیونکہ لاء کا قریب تھا نارکلی کے ساتھ ہی. تو ایف ای ایل میں نے کمپلیٹ کیا تو لیکچرشپ کی اسامی آئیں تو میں نے اپلائی کیا, میں نے ٹاپ کیا اس میں. مجھے گورنمنٹ کالج جھنگ میں 14 نومبر 1974 کو لیکچرشپ مل گئی. اچھا. وہاں لیکن میرا دل اس لیے نہیں لگا کہ بہت دور دراز علاقے, حالانکہ وہاں بھی اچھے شاعر تھے, بے دل پانی پتی تھے اور ایک وہ جو کلا پہنتے تھے کیا نام ہے شیر افضل جعفری تھے, سیال صاحب تھے. لیکن اس کے باوجود لاہور کی سرگرمیاں لاہور کی ہیں. تو وہ پھر میں نے کوشش کی کہ میں یہاں سے مجھے آپ سرپلس کر کے لاہور بھیج دیں. تو پھر اور بھیجا تو ان کے پاس وہاں بھی اسامی نہیں تھی. پھر انہوں نے مجھے گورنمنٹ پھر ذمہ دارہ ڈگری کالج گجرات میں لگا دیا انہوں نے. تو بادل ناخواستہ وہاں میں لاہور نہیں چھوڑنا چاہتا تھا. تو اس کے بعد وہاں سے ٹرانسفر ہوئی پھالیا لگا دیا, وہ گجرات میں ہی ہے پھالیا بھی. وہاں سے پھر میں ریزائن کر کے آیا. میں نے کہا یہ تو مجھے لاہور میں نئی پوسٹنگ دے رہا ہے, میں ریزائن کر دیا. میں نے ایف ای ایل تو کیا ہوا تھا, لاہور آ کے لاء کمپلیٹ کیا. پھر 1981 میں مجھے لاہور ہائی کورٹ کا ایز این اٹرنی وکالت کا لائسنس مل گیا. میں نے بڑی جم کے وکالت کی, وہاں اچھی ریپوٹیشن قائم ہو گئی تھی. لیکن 1992 میں پھر امریکہ یاترا ہو گئی. یہاں بہت سارے دوست تھے, انہوں نے کہا یار آ جاؤ تم, بس ادھر آ جاؤ. تو آ گئے یہاں پہ. 2011 میں ماں بعد یعنی دوسرے مجموعے کے 31 سال بعد, اب تو لوگ ہر سال ایک مجموعہ چھاپ لیتے ہیں, میں نے 31 سال بعد تیسرا مجموعہ چھپا ماں بعد. ہاں. اچھا آپ کی یہ لیکچرشپ, سوشل ورک, پھر وکالت, اس کے باوجود آپ میں ایک شاعر بہت جوش و خروش سے زندہ رہا, تو اس کے وضاحت فرمائیں گے کہ مطلب یہ نہیں شاعری میرا یہ چیزیں تو کمانے کے لیے تھی نا, نوکریاں یا وکالت. اصل میں تو میں پیدا ہی شاعر ہوا تھا اور مروں گا بھی ایز اے شاعری. میری جو زندگی کا, اور پھر میں نے ایک ہی چیز کو اپنایا, میں نے زیادہ ادھر ادھر نہیں گیا. میں نے غزل کو اپنا 50 سال سے میں غزل ہی کہہ رہا ہوں. ظاہر ہے اس میں 50 سال آپ شاعری کریں گے تو کوئی نہ کوئی اچھا شعر ہو جاتا ہے, لوگوں کو پسند آ جاتا ہے, مقبولیت تھوڑی سی ہو جاتی ہے. صحیح. تو کبھی کبھی نظم ٹھیک ہے ہی, لیکن غزل میں نے زیادہ میرا کام رہا اور جاری الحمدللہ. اب اگر آپ کے پاس آپ کے مجموعہ کلام ہے اس وقت, کیونکہ آپ کہہ رہے تھے مجھے اپنا کلام بھول گیا, تو آپ کے پاس ماں بعد سے کوئی ماں بعد سے اپنا کوئی سنائیے کوئی غزل. جی میں وہ بھول گیا والی سنا, کلام تو میں بھول ہی جاتا ہوں. اب تو ویسے ہی عمر ایسی آ گئی ہے کہ آدمی بھولنے لگتا ہے. قسم خدا کی میں اپنا کلام بھول گیا. کلام بھول گیا. ہاں میں دیکھتا ہوں یہاں ملتی ہے. تو جلائے رکھی ہے آگ میں نے جو کوزائے جسم و جاں کے نیچے, واہ بہت سی اس میں کثافتیں تھیں, یہ پانی مجھ کو نتار نہ تھا. واہ 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 کیا بات. جلائے رکھی ہے آگ میں نے جو کوزائے جسم و جاں کے نیچے,
بہت سی اس میں کثافتیں تھیں، یہ پانی مجھ کو نثار نہ تھا، اور مکتا ہے اس کا کہ وہ دوستوں کی صفوں میں ہوتا کہ لشکر دشمناں میں مقصد، وہ دوستوں کی صفوں میں ہوتا کہ لشکر دشمناں میں مقصد، یہ بات اس کی شرست میں تھی کہ اس نے پتھر ہی مارنا تھا، واہ. یہ بات اس کی شرست میں تھی کہ اس نے پتھر ہی اب مارنا. ایک سوال کا جواب ہمیں پہلے چاہیے آپ سے. آپ کی شاعری میں اب صوفیانہ رنگ کی جھلک نظر آتی ہے، اتنے بڑے تغیر کی وجہ کیا ہے؟ یہ خوبصورت موڑ ہے جو آپ کی زندگی میں آیا، اس کے پیچھے محرکات کیا ہے؟ نہیں، آیا نہیں اس طرح سے، یہ موجود تھا، اس طرح سے موجود تھا کہ میں میٹرک میں تھا تو 9th میں وہ اللہ میاں کو رشوت دینے کے لیے میں نے تہجد پڑھنی شروع کر دی کہ اس طرح سے نمبر اچھے آ جائیں گے میٹرک. رشوت یا کہ بس ہدایت؟ ہاں، تو لیکن اس میں پھر مجھ پہ بہت سے راز کھلے. جو رات کو اٹھنا ہے، اگر آپ سورہ مزمل پڑھیں تو اس میں وہ جو رات کو اٹھتے ہیں ترتیل سے قرآن پڑھتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات کی، جو اپنی خوبصورت بیویوں کو سورہ مزمل میں اور گرم بستروں کو چھوڑ کر اٹھتے ہیں آدھی رات اور میرے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو ان کے انعامات کچھ اور ہیں. مجھے جو انعام دیا اللہ تعالیٰ نے تہجد گزاری کا، وہ یہ تھا کہ میری چھٹی حص بہت زیادہ ہو گئی. یہاں تک لوگ پوچھنے آتے تھے فلاں چیز کے بارے میں بتائیں کیا ہوگا، تو میں ایگزیکٹ وہی بتا دیتا. بلکہ اگر وقت ہے تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں، اور ایسے بے آتے ہیں. جی بتائیے. ہاں، وہ ایک کرکٹ میچ ہو رہا تھا، اس میں محسن حسن خان کھیل رہے تھے، انڈیا کے خلاف تھا. تو ہمارے سارے کزن بھائیان کے گھر جمع ہوئے تھے. تو محسن حسن خان نے آتے ہی غلط شاٹس لگائیں. لوگوں نے کہا بس 1-2 اوور کھیلے گا، آؤٹ ہو جائے گا. 2 دفعہ کیچ آؤٹ ہوتے بچا 2 اووروں میں. تو وہ میرے خالہ کے لڑکے تھے جو بڑے اللہ انہیں جنت نصیب کرے، قسیم صاحب، انہوں نے کہا ایک درویش بھی بیٹھا ہے کونے میں، اس سے پوچھ لیتے ہیں. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہاں بھائی آپ بتائیں کیا ہوگا. میں نے کہا جی یہ 66 رن پہ آؤٹ ہوگا، 2.5 گھنٹے کھیلے گا اور کاٹ بیہائنڈ ہوگا، وکٹ کیپر اس کا کیچ لے گا. کھیلتا رہا، آئی گئی وہی بات. لوگوں نے سمجھا یہ مجذوب کی بڑ ہے، تو وہ 66 رن پہ ہی آؤٹ ہوا اور کاٹ بیہائنڈ ہوا. تو اسی طرح بہت سارے، ایک نہیں، مطلب یہاں پہ بیان کرنے کا وہ نہیں ہے، بہت ساری ایسی بات. تو اس سے میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دن پوچھا پھر تہجد میں کہ یا اللہ یہ کیا تھا، یہ مجھے کیسے پتہ لگ گیا کہ یہ 66 رن پہ، اور پھر کیچ آؤٹ بھی ہو سکتا تھا، سلپ پہ بھی آؤٹ ہو سکتا تھا، وکٹ آؤٹ بھی ہو سکتا تھا، LBW بھی. آپ نے ایگزیکٹ رنز مجھے بتائے، اور وہ مجھے پتا تھا کہ اللہ میاں نے میرے ذہن میں رکھ دی ہے، القا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس سے جو اصل بات ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرو. تو پھر میں اس پہ غور کرتا رہا، پتہ چلا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، پھر مجھے القا ہوا دوبارہ اگلے دن تک، اگلی رات تہجد میں، کہ یہ سارا کچھ جو میچ آپ نے دیکھا تھا یہ پہلے ہو چکا تھا. یہ پہلے ہو چکا تھا اس لیے تمہیں پتہ لگ گیا. تو پھر مطلب مجھے وہ باتیں سمجھائی گئیں کہ اس طرح سے مطلب یہ ساری چیزیں لوح محفوظ میں ہیں، جو کچھ ہونا ہے وہ پہلے ہے، اس سے ڈیسائیڈڈ ہے. تو میرا ایمان خدا پہ اور قرآن پاک پہ اور رسول کریم پہ پھر بڑا، اس ایک واقعے نے بہت، اور پھر بہت سارے اور واقعات ہوئے جن کا یہاں وقت نہیں ہے کیونکہ لوگ صرف یہ نہیں سننا چاہ رہے. اب اپنے دوسرے مجموعہ کلام گداز سے ہمیں کوئی ایک غزل سنائیے پلیز. گداز کی غزل ہے کہ وصال یار کی نرم و گداز رات بھی دے. دعائیہ غزل جی. وصال یار کی نرم و گداز رات بھی دے، بدن دیا ہے تو اس کے لوازمات بھی دے. اور مجھے تو ذات کے اندھے کنویں میں قید نہ کر،
خدائے کون و مکان فکر شش جہات بھی دے. واہ واہ. اور یہ شعر سنیے گا، قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ذرا تھوڑا سی اس میں چھیڑ چھاڑ کی ہے کہ سفر کا حکم دیا ہے تو ہر مسافر کو، سفر کا حکم دیا ہے تو ہر مسافر کو، تو احتیاط سے زیادہ رہے حیات بھی دے. سفر کا حکم واہ دیا واہ. ہے سفر. ہر مسافر کو، تو احتیاط سے زیادہ رہے حیات بھی دے. یہ مقرر پلیز، مقرر شب. سفر کا حکم دیا ہے تو ہر مسافر کو، تو احتیاط سے زیادہ رہے حیات بھی دے. واہ واہ کیا بات. اور فنا کی راہ پہ چل چل کے تھک گیا ہوں میں، فنا کی راہ پہ چل چل کے تھک گیا ہوں میں، چل چل کے تھک گیا ہوں میں. جو ہو سکے تو سراغے رہے ثبات بھی دے. واہ واہ واہ. جو ہو سکے تو سراغے رہے ثبات بھی دے. واہ. اور آخری شعر ہے اس میں کہ تمام شہر کہیں بلحوث نہ بن جائے، واہ. شہر کہیں بلحوث نہ بن جائے، شعور عشق سے پہلے شعور ذات بھی دے. واہ واہ کیا بات ہے. تمام زبردست. شہر کہیں بلحوث نہ بن جائے، شعور عشق سے پہلے شعور ذات بھی دے. واہ یہ بہت عمدہ، بہت عمدہ. اچھا ابھی آپ سے ایک سوال ہم کرنا چاہیں گے. جدید شاعری جو فی زمانہ کی جا رہی ہے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ اور جی اس میں اطمینان والی بات بھی ہے. دراصل ہوتا یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے بعد آنے والے بچے ہیں، یہ بچے ہیں، یہ نسل جو اب آئی ہے یہ ان پچھلے بزرگوں سے کہیں زیادہ انٹیلیجنٹ ہے. ان کے پاس بہت زیادہ انفارمیشن ہے. ہلکی سی چیز گوگل کرتے ہیں، لغت نہیں دیکھنی پڑتی. کوئی لفظ دیکھنا ہو تو لغت آپ کے اس فون میں ہی موجود ہے، آپ اس کو دیکھ لیں. صحیح. یہاں تک کہ شعروں کو کریکٹ کرنے کا بھی وہ فائلات کا بھی اس میں موجود ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کوئی، تو سہولیات بڑی ہیں. پھر ایکسپریس ہے اس پہ قید و قدغنیں نہیں رہی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ قاسمی صاحب فنون نکالتے ہیں، اگر میں قاسمی صاحب کے پسندیدہ لوگوں میں سے نہیں تو میری غزل نہیں چھپے گی، یا میں میری غزل نہیں فرض کریں چھپے گی. میرے چھپی ہیں، فنون میں بھی چھپی ہیں، نرنگ خیال میں بھی چھپی ہیں، اور آنکھ میں بھی، سیپ میں بھی. لیکن یہ کہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ اور پھر وہ سلیکٹ کرتے تھے. مثلا میں 2 غزلیں لے کے گیا ایک دفعہ قاسمی صاحب، میری غزلیں پہلے چھپ چکی تھیں فنون میں، تو انہوں نے کہا بھی اس میں فارسی بہت زیادہ ہے تو اس لیے، اور اس کا مطلب سے ہی وہ گھبرا گئے. نستو لالاو گل نسترنو سرب و سمن، چشم و لب زلف سیاہ پہ کرو قد پیرا ہن. انہوں نے کہا یہ مشکل غزل ہے، تم کوئی آسان غزل دو. تو وہ یہ میں 21 سال کا تھا اس وقت، ابھی ایم اے میں تھا میں. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو آپ پسند کرتے وہ چھاپ نہیں سکتے تھے، یا رسالوں میں نہیں آتی تھی. پھر رسالوں کی جو کوریج ہے، مطلب فنون کتنے لوگوں، سارے شاعروں کے پاس ہی جاتا تھا، سے بہت کم پڑھتا تھا. بہت ہی کوئی دلچسپی ہو اسے ادب سے تو فنون لے کے پڑھ لے گا، یا اور آنکھ پڑھ لے گا، یا نرنگ خیال پڑھ لے گا. لیکن یہ جو آیا فیس بک آئی ہے، اس پہ آپ جو چاہیں لگا سکتے ہیں. اب اس سے یہ بھی ہو رہا ہے کہ بڑی فضول چیزیں بھی لگ رہی ہیں اور بہت اچھی چیزیں بھی لگ رہی ہیں. میرے خیال سے نئی نسل، ہمیشہ آنے والے بچے، میں اگر کوئی چیز کسی فلسافیکل اس پہ، کیونکہ میرے چھوٹے بیٹے کا مطالعہ بہت زیادہ تھا، میں کہیں اٹک جاتا تھا فلسفے پہ تو اس سے 1 گھنٹہ بیٹھ کے گفتگو کرتا تو وہ کلیئرٹی ہو جاتی تھی میرے اس میں. تو یہ بچے اتنے زیادہ پڑھ لکھ گئے ہیں، اتنے زیادہ انہوں نے مطالعہ کیا، جن کو شوق ہے، اس کو چھوٹے بچے کو بہت زیادہ شوق، تو وہ میں ان سے سیکھتا تھا. اب بھی ایسا ہے کہ پہلے یہاں شوکت فہمی ہوتا تھا تو بڑا جونیئر پوئٹ تھا، لیکن میں اس سے بھی مشورہ کر لیتا کہ دیکھو یہ شعر کیسا ہے. ایک دفعہ اس نے مشورہ دیا، ایک شعر تھا
ہجر پہ میرا کہ مقصد صاحب پہلے مصرے میں کسی طرح اگر جو ہے زرخیزی کا لفظ آ جائے تو شعر بہت بڑا ہو جائے گا. تو میں نے فوراً کہا، میں نے کہا اچھا اس کو یوں کر لیتے ہیں شعر کو. دیکھیں یہ مشورہ تھا اس کا. کتنی زرخیز ہے زمین ہجر، بہت اچھا شعر جی. کتنی زرخیز ہے زمین ہجر، لمحے بودیں تو ماہ و سال ہو گئی. یہ جونیئر ترین پوئٹ نے مجھے ڈائریکٹ کیا کہ اس میں زرخیزی آ جانا چاہیے پہلے مصرے میں. میرے پہلے مصرے میں زرخیزی کا لفظ نہیں تھا. اچھا زرخیز ہونے سے ہی شعر یہ بڑا بنا ہے. تو میں مشورہ کرتا ہوں. اب راجہ ویس ہے، وہ اچھا شاعر ہے، میں اس سے بھی مشورہ کرتا ہوں کہ دیکھو بتاؤ یہ کیسا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. یا کہیں اسے کچھ لگ رہا ہوتا ہے کہ مقصد صاحب میرا مقام تو یہ نہیں ہے لیکن آپ اسے یوں کر لیں. میں نے کہا ہاں تمہارا مشورہ بالکل ٹھیک ہے، ہم اسے یوں کر لیتے ہیں. تو یہ نئی نسل نئے تجربات بھی کر رہی ہے. خاص طور سے نظم میں جو ہو رہے ہیں. غزل میں تھوڑا سا مجھے وہ ہے کہ وہ جو پرانی ڈیفینیشن تھی عورت سے گفتگو کی، چاہتا ہوں کہ میرے ینگ پوئٹس جو ہیں وہ یہ عورت کی گفتگو، بلکہ بوڑھے لوگ بھی عورت سے گفتگو کر رہے ہیں. تو اگر غزل کی ڈیفینیشن یہی تھی تو پھر اس سے باہر نکل لیں. 21ویں صدی ہے، اس میں بہت سارے موضوعات ہیں. سائنس فکشن ہے، مثلا میں طریقے سے اپنے اشعار میں سائنس لے آتا ہوں. مثلا میرا ایک غزل کا مطلب تھا کہ حالانکہ اس زمین میں بہت سارے لوگوں نے کہی ہوئی تھی غزلیں، لیکن ظاہر ہے تھاٹ پروسیس کی بات ہوتی ہے. تو شہر مستقبل میں جایا جا سکتا ہے، وقت کو آگے پیچھے لایا جا سکتا ہے، وقت کو آگے پیچھے لایا جا سکتا ہے. یہ جو جس صدی میں ہم جا رہے ہیں اس میں وقت آگے بھی آ سکتا ہے، پیچھے بھی آ سکتا ہے. صحیح. آپ ماضی کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور مستقبل کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اور یہ بہت جلد، ابھی تو ہم جیسے لوگوں سے جنہوں نے تہجدیں پڑھی تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے سکس سینس دے دی تھی، تو یہ ساری چیزیں بہت عام ہو جائیں گی. اب یہ جو ٹیلی فون ہے آپ دیکھیں، جی یہ کبھی تصور ہی نہیں تھا. ایون ٹیلی ویژن کا تصور نہیں تھا. مجھے یاد ہے کہ تعلیم و تربیت میں ایک خبر آئی کہ ایک ایسا ریڈیو آنے والا ہے جس میں تصویر بھی آیا کرے گی. جب ہم بچے ہوتے تھے تو وہ ٹیلی ویژن آ گیا. تو آدمی اتنی زیادہ اب جو کلوننگ ہوئی ہے، سٹیم سیل ریسرچ ہے، یہ تو تہلکہ مچا دے گی دنیا میں. آپ کا کوئی جسم کا عضو خراب ہوا ہے، سٹیم سیل کے ذریعے وہ بنائیں، لگا دیں، گردہ لگا دیں، مطلب جگر لگا دیں، ہر چیز لگا سکتے ہیں، ہارٹ لگا دیں، آرٹیفیشل ہارٹ بن رہا ہے. تو یہ انسان جو ہے نئی نسل اسی طرح جس طرح سائنس میں ترقی کر رہی ہے اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ شاعری میں بھی وہ موضوعات لے کر آئیں جس سے لوگ ایجوکیٹ ہوں. کیونکہ شاعر کا ایک مقصد اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا بھی ہو. صرف مشاعروں میں جا کے داد لینا نہیں ہوتا، بلکہ میں نے مشاعرے پڑھ کے دیکھا جب بہت سارے مشاعرے آنے لگتے ہیں تو میں بیٹھ کے سوچتا ہوں یہاں کہ یار کوئی ایسا کہا جائے چلبلا سا شعر جس پہ مطلب داد بہت ملے. اب وہ معیاری نہیں ہوتا، وہ شعر بعض اوقات معیاری نہیں ہوتا، لیکن وہ آپ کو غزل میں اس لیے رکھتے ہیں کہ آپ کو ایک دم اچانک داد ملے، خوب لوگ واہ 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 واہ. تو مشاعروں کا یہ نقصان بھی ہے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو مشاعرے ہو رہے ہیں اور جس طرح سے یہ مشاعرے پھیل رہے ہیں اور لوگ آ جا رہے ہیں مشاعروں میں، اب زوم پہ ہو رہے ہیں، اس سے ایک فائدہ جو ہے کہ اردو کو ترویج مل رہی ہے، ہماری لینگویج کو ترویج مل رہی ہے. پہلے صرف ہماری لینگویج کو ترویج انڈین فلمیں دے رہی تھی. اب یہ ہے کہ فیس بک کے آنے کے بعد ایک تو یہ پتہ چل جاتا ہے کون اچھا شاعر ہے کون برا ہے. وہ تخلیق اس کی بتا دیتی ہے فیس بک پہ. ریسٹرکشن جو میں نے پہلے ذکر کیا، ریسٹرکشن سے نہیں رہی. تو مجھے آنے والی نسل سے بڑی امید ہے. اور پھر نظم میں بہت سے لوگ بہت اچھا
لکھ رہے ہیں. مثلاً میں اگر مثال دوں تو ڈاکٹر وحید ہیں، اس وقت نظم کا بہت بڑا شاعر ہے پاکستان میں. سود وفا ہیں، لندن میں ندیم ثاقب ہیں، اور ایک خاتون ہے، ان کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے اس وقت. پتہ نہیں کیوں میں خواتین کے نام بھول جاتا ہوں. تو ابھی آ جائے گا ذہن میں. بہرحال وہ بھی بڑی اچھی نظم لکھ رہی ہیں، مانچسٹر میں ہوتی ہیں. بہت سے لوگ مطلب جو ہیں جو ہمارے بعد آئے ہیں. اور پھر نثری نظم خاص طور پر یہ سوال مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ غزل گو شاعر ہیں، اپنی نثری نظم کے قائل ہیں؟ تو میں کہتا ہوں بالکل قائل ہوں، اس لیے کہ میں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے. اس میں پابند نظم بھی ہے، اس میں ایسی نظمیں بھی ہیں جس میں ٹیپ کا مصرع ہے. مثلاً فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہر اس کے بعد آیتوں کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس ٹائپ کی نظمیں بھی ہیں. آزاد نظم بھی ہے جس میں کافی ردیف تو ہے، لیکن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کو کیا ردم ہے جی، خوبصورت ردم ہے اس میں. تو قافیے بھی ملائے ہوئے ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد قافیہ ہے. تو اس طرح سے شاعری کہ میں نے بہت سی صنفیں دیکھی ہیں کہ وہ قرآن پاک میں موجود ہیں. نثری نظم بھی موجود ہے میں نے دیکھا. تو اگر الہامی کتابوں میں یہ موجود ہیں تو، لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا نثری نظم کے حوالے سے اور آزاد نظم کے حوالے سے، ہر عہد میں جو بھی ایک صنف سخن آتی ہے، مثلا جب آزاد نظم آئی تھی تو لوگ یوں ہی کہہ رہے تھے کہ یار یہ کیا، لوگ غزل کی اچھی بھلی شاعری ہوتی تھی، آزاد نظم کہنی شروع کر دی لوگوں نے، اور اس میں نہ کوئی ردم ہوتا ہے نہ کچھ. ان کو نہیں لگتا تھا، حالانکہ بعد میں مانا کہ ردم تو ہے اس میں. تو لیکن اس میں جب اپنا نون میم راشد آئے، ایک بڑا شاعر آیا، تو نظم کو اعتبار مل گیا. پھر فیض آئے. تو کسی بھی صنف سخن کو ایک بڑے شاعر کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس وقت خیال میں جو مجھ سے کم عمر میں لوگ ہیں وہ بھی اب سینئر ہو چکے ہیں، تو آپ کے خیال میں بہت اچھی نظم کہہ رہے ہیں. جی نثری نظمیں بہت اچھی کہی جا رہی ہیں. جی، یہی میرا سوال تھا. جی ہاں، تو نثری نظم جو ہے وہ انشاءاللہ وہ بھی آگے چلے گی. اسے صرف ایک دو بڑے شاعروں کی ضرورت ہے بس اس وقت. اور تو میں دیکھ رہا ہوں وہ ایک دو بڑے شاعر میری نظر میں ہیں کہ وہ آ رہے ہیں آگے. جیسے وحید کا نام لیا، وہ بھی اس طرح ڈاکٹر کا، مقصود وفا، اور یہ لوگ بہت سارے لوگ ہیں. میں کا نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ہے. اب ایک غزل سنا دیجیے تاکہ اس کے بعد ہم سوالات کا سلسلہ جاری رکھ سکیں. یہی نہیں اسے لکھنا سلام بھول گیا، واہ. یہی نہیں اسے لکھنا سلام بھول گیا، میں خط پہ اس کا پتہ اور نام بھول گیا. نام بھول گیا. واہ. اور یہ ہو گیا تھا ضروری، یہ اہم شعر ہے اس غزل میں، کہ یہ ہو گیا تھا ضروری کوئی پکارے مجھے. واہ. یہ ہو گیا تھا ضروری کوئی پکارے کوئی پکارے مجھے، میں ایک روز تو اپنا ہی نام بھول گیا. واہ. اور میں حافظے کی خرابی پہ اس لیے خوش ہوں، میں حافظے کی خرابی پہ اس لیے خوش ہوں، غنیم بھول گئے انتقام بھول گیا. انتقام بھول گیا. واہ. اور اسے کہانی سناتے ہوئے خیال آیا، اسے کہانی سناتے ہوئے خیال آیا، میں کیا کروں گا اگر اختتام بھول گیا. واہ. میں کیا اسے کروں گا. کہانی سناتے ہوئے خیال آیا، میں کیا کروں گا اگر اختتام بھول گیا. اور کسی کے شعر تو مقصد میں یاد کیا رکھتا، کسی کے شعر تو مقصد میں یاد کیا رکھتا، قسم خدا کی میں اپنا کلام بھول گیا. قسم خدا کی میں اپنا کلام بھول گیا. یہ بتائیے کہ پہلا عشق کب ہوا؟
اچھا، میں ان چیزوں کو عشق نہیں کہتا. اگر آپ اسے عشق ہی کہنا چاہتے ہیں تو کہہ لیں. میں محبتیں کہتا ہوں. چلیے، پہلی محبت کب ہوئی آپ کو؟ 4 سال کی عمر میں. 4 سال کی عمر میں؟ ہاں جی. ہم بہاول پور ہوتے تھے، تو ساتھ میں ایک بہت غریب لڑکی، کمار کی لڑکی تھی. اس کے گھروں میں گدے ودے بھی بندھے ہوتے تھے، وہ کوئی سامان لاد کے لے کے جاتا تھا. میرے والد انسپیکٹر تھے، تو بڑے آفیسر تھے اس وقت. انسپیکٹر بڑا آفیسر ہوتا تھا. تو بہرحال وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ بچے دونوں آپس میں کھیلتے ہیں. وہاں یہ ہوتا تھا کہ لڑکے لڑکوں سے کھیلتے ہیں. میری والدہ کہتی تھی تم لڑکیوں سے کیوں کھیلتے ہیں؟ تو میں نے کہا وہ آ جاتی ہے، وہ مجھے پسند کرتی ہے، میں اسے پسند کرتا ہوں. آپ نے کہہ دیا؟ آپ نے یہ کہہ دیا؟ جی آپ نے یہ کہہ دیا اس وقت؟ ہاں، میں نے کہہ دیا. میں نے کہا وہ مجھے پسند کرتی ہے، میں اسے پسند کرتا ہوں ایز اے فرینڈ. تو وہ میرے بغیر نہیں رہتی، میرے ساتھ ہی آگے کھیلتی. ہم بنٹے بھی کھیل لیتے، اسے بنٹے بھی کھیل لیتے تھے چھوٹے چھوٹے. تو ٹھیپا بھی کھیل لیتے تھے، وہ گیند مار کے تو وہ بھاگ جاتے. تو ایسی گیم تھی، اور کوئی معاشقہ اس طرح سے تو نہیں. لیکن اس کا خلوص مجھے آج تک اس لیے محبت یاد ہے کہ ایک دفعہ میری انگلی میں کچھ کٹ آ گیا. وہ کھجور کا درخت تھا، اس کا پتا تھا، وہ لگ گیا، وہ خون بہنے لگا. تو اس کی جو چنی تھی اس نے وہ لپیٹ دی میرے اس پہ. تو آپ امیجن کریں کہ ایک چھوٹا سا بچہ، 4 سال کا بچہ، اسے 4 سال کے بچے کو کتنی محبت ہوگی اس سے، یا کتنا انس ہوگا. محبت بھی نہ کہیں آپ، وہ ایک انس تھا. لیکن وہ مجھے آج تک یاد ہے. آپ اسے معاشقہ کہنا چاہیں معاشقہ کہہ لیں. بڑے پاکیزہ لفظوں میں معاشقہ کہا جا سکتا ہے اسے. لیکن یہ بس وہ جس طرح بچوں کی دوستی ہوتی ہے آپس میں، لیکن میں اسے پہلی دوستی متصور کرتا ہوں. مجھے آج تک یاد ہے، اس کا نام بھی یاد ہے. وہ جہاں جہاں ہم کھیلتے تھے، کھجور تھی ہمارے گھر میں. گھر کے باہر ایک ڈیرا ہوتا تھا جہاں مردانہ ہوتا تھا، وہاں پہ کھجوریں تھیں. تو وہ پھر کھجور والا آتا تھا، وہ اوپر چڑھتا تھا. وہ چونکہ اسلامی اسٹیٹ تھی وہاں، وہ جب کھجور پہ چڑھتا صدا لگاتا تھا پردے والے پردہ کر لو. تو وہ پھر کھجور سے اتار کے میں کہتا تھا نیچے پھینکو. پھر میں اور نجو، ہم، وہ جو لڑکی تھی نجو اس کا نام تھا، نجمہ ہوگا نام تھی، نجو ہی کہتے تھے. تو وہ ہم اس کی کھجوریں کھاتے تھے. مطلب اس قسم کی شرارتیں مطلب وہ کرتے تھے، اور کوئی ایسا نہیں تھا. مثلا مجھے 2 پیسے ملتے تھے گھر سے. اس دن اس آنکھ والا ایک پیسہ ہوا کرتا تھا. تو ایک آدمی ہمارے گھر کے ذرا تھوڑا سا آگے جا کے بازار میں بیٹھتا تھا، وہ دال بیچتا تھا پتے پہ لگا کے، پیپل پتے پہ ان کو یوں جوڑ کے اس پہ دال بیچ 1 پیسے کی. تو میں 1 پیسے کی اسے بھی لے دیا کرتا تھا. میں نے کہا یہ بھی کھا لے گی. تو اس قسم کی ایک، اس کو آپ جو بھی کہہ لیں، جو نام بھی دے دیں، لیکن وہ مجھے بھولا نہیں. یعنی وہ لڑکی نہیں. اس کے علاوہ بھی آپ اپنا کوئی ایسا دکھ یا کوئی ایسی حسرت جس کو آپ کبھی نہ بھول پائیں؟ بس حسرت تو کوئی نہیں رہ گئی. اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا. ایک اچھے گھر میں پیدا کیا، اچھی ایجوکیشن ملی، گورنمنٹ پنڈی میں پڑھے جو کہ پٹوار کا بہترین کالج تھا. پھر گورنمنٹ کالج لاہور جو کہ ایشیا کے بہترین کالجز میں ہے، وہاں پڑھے، لا کیا. بس یہاں آ کے ذرا زیرو سے شروع کرنا پڑا. امریکہ آ کے محنت زیادہ کرنی پڑی. اگر اتنی محنت وکالت میں وہاں کر لیتے تو اس وقت ٹاپ پہ ہوتے سپریم کورٹ کے وکلا میں. لیکن بس یہ دوستوں کو کہے میں آ کے امریکہ یاترا کر لی. حسرت کوئی نہیں. البتہ ایک خواہش ہے، اور وہ آپ حیران ہوں گی کہ ویسے تو یہ تصوف کی باتیں کرتا ہے، صوفی ہے، لیکن ایک خواہش ہے. میں نے مرسیڈیز ہمیشہ ہی رکھی ساری زندگی. پاکستان میں میرے پاس مرسیڈیز ہوتی تھی. تو اب میں پچھلے دنوں سوچ رہا تھا کہ یار مرنے سے پہلے
ایک رولز رائس خرید لینی چاہیے، چاہے سیکنڈ ہینڈ ہی خرید لو. تو اس قسم کی خواہشیں اب بھی ہیں، جو کہ میں ان کو سنب کرتا ہوں، ویسے سنب کرتا ہوں اس لیے کہ جب آپ عام کار میں بیٹھتے ہیں اور آپ صوفیانہ اس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو آپ میں غرور پیدا نہیں ہوتا. اچھا، اگر آپ واقعی صوفی بننا چاہتے ہیں تو پھر وہ غرور آپ کو ختم کرنا. لیکن جو ہی آپ مرسیڈیز میں بیٹھتے ہیں آپ میں ایک عجیب تنتنا سا کریٹ ہو جاتا ہے کہ I'm superior to others. وہ کنسیپٹ آپ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے. اس لیے میرے پیچھے یہ باہر ایک کرولا کھڑی ہے، ایک مرسیڈیز کھڑی ہے ایس کلاس. اس کے میں نے ابھی تک اس کو وہی نہیں کرایا، کیونکہ میں پریکٹس کر رہا ہوں آج کل ادھر عبادات میں اور اس میں. تو میں کہتا ہوں اس میں بیٹھنا جو ہے تو مجھ میں ممکن ہے یہ پیدا کر دے بات کہ آپ دوسرے لوگوں سے امیر ہیں یا دوسرے لوگوں سے زیادہ آپ بڑے ہیں، یا کوئی ایسا تفاخر پیدا ہو جائے. تو جب آپ یہ پریکٹسز کر رہے ہوتے ہیں صوفیزم کی طرف تو آپ کو یہ ساری، اسی لیے میں ایک جیپ ہے بس اب اسی پہ پھرتا رہتا ہوں. اب میں نے 6-7 سال ہو گئے جب سے میں اس سائٹ پہ آیا ہوں، تو میں نے لگژریز جو ہیں وہ چھوڑ دی ہیں. ہاں جی، وہ آپ کی صوفیانہ رنگ کی وجہ سے زیادہ ہوا ہے نا. ہاں بس. لیکن یہ پتہ نہیں کیوں ذہن میں گونجتی رہتی ہے رولز رائس کی خواہش، اور پتہ نہیں میں کسی وقت موڈ میں ہوں تو خرید ہی لوں. باقی اچھا، کاروں کا ہی شوق مجھے بچپن سے تھا، اور میں پاکستان میں بھی 6 مہینے سال بعد کار بدل دیتا تھا. مجھے مزہ نہیں آتا تھا کہ ایک ہی کار کو چلاتے چلاتے. اس میں پیسے کا بھی نقصان میں نے بہت کیا، 6 مہینے سال بعد کار بدل دینا. تو لیکن یہ کہ یہ ایک شوق ہے، پتہ نہیں کیوں اب تک کہیں چمٹا ہوا ہے، اس کو اتارنا ہے. کیونکہ یہ اگر چمٹا رہا تو وہ صوفیزم کی طرف جو آپ کا سفر ہے درویشی کی طرف، وہ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. کیونکہ میٹیریلزم سے آپ کو ضروریات زندگی ٹھیک ہے، جس طرح میں کہہ رہا ہوں جیپ ہے یا ایک کرولا ہے آپ کے پاس، آپ پھرتے رہیں. کیوں آپ کو خواہش پیدا ہوتی ہے مرسیڈیز کی یا رولز رائس کی؟ یہ میں اپنے آپ سے سوال کرتا رہتا ہوں کہ یار یہ خواہش چھوڑ دو، خدا کا واسطہ ہے، اس کو نکال دو اس کو ذہن سے. ورنہ جب یہ ساری عبادات فضول ہیں، جب آپ اپنے آپ کو دوسروں سے سپیریئر جاننا. وجہ کیا ہوتی ہے آپ کیوں اتنی مہنگی کار خریدنا کہ لوگ کہیں کہ واہ جی واہ یہ بڑا امیر آدمی، تفاخر آتا ہے. آپ کی بات سے میں متفق ہوں. اب مجھے اپنا ایک غزل اور سنائیے پلیز، تاکہ پھر میں اس کے بعد اپنے بقایا سوال آپ سے کر سکوں. جی، یہ آگہی ہے جو کرتی ہے مجھ کو ذات میں گم. واہ. یہ آگہی ہے جو کرتی ہے مجھ کو ذات میں گم، مجھ کو ذات میں گم. پھر اس کے بعد میں ہوتا ہوں شش جہات میں گم. واہ. اور یہ شعر دیکھیے گا کہ یہ کائنات میری جان کفل ابجد ہے. کفل ابجد ہے. یہ کائنات میری جان کفل ابجد ہے، میں کھولتا ہوں اسے کر کے ممکنات میں گم. واہ واہ، کیا یہ شعر ہے، کائنات میری بہت جان عمدہ. کفل ابجد ہے، میں کھولتا ہوں اسے کر کے ممکنات میں گم. یہ مقرر ارشاد. یہ کائنات میری جان کفل ابجد ہے، میں کھولتا ہوں اسے کر کے ممکنات میں گم. یہ شعر دیکھیے اہم شعر ہے کہ یہ دائرے ہیں تمہیں پھر سے قید کر لیں گے. یہ دائرے ہیں تمہیں پھر سے قید کر لیں گے، فنا سے نکلے تو ہو جاؤ گے ثبات میں گم. یہ دائرے ہیں تمہیں پھر سے قید کر لیں گے، فنا سے نکلے تو ہو جاؤ گے ثبات میں گم. اور تیری جدائی کا نیلم الگ سے رکھا ہے. کبھی کبھی رومانٹک شعر آ جاتا ہے. تیری جدائی کا نیلم الگ سے رکھا ہے، تیری جدائی کا نیلم الگ سے رکھا ہے، کیا نہیں اسے دنیا کے زیورات میں گم. واہ واہ، تیری جدائی کا نیلم الگ سے رکھا ہے،
یا نہیں اس دنیا کے زیورات میں گم، اور میں علم ہوں مجھے تصویر کرنا آتا ہے، میں علم ہوں مجھے تصویر کرنا آتا ہے، وہ جہل تھا جو ہوا تیری کائنات میں گم، میں علم ہوں مجھے تصویر کرنا آتا ہے، وہ جہل تھا جو ہوا تیری کائنات میں گم، اور بدن کا ذکر کہیں دور دور تک بھی نہیں۔ بڑا مزیدار شعر ہے، بدن مکتا ہے، بدن کا ذکر کہیں دور دور تک بھی نہیں، میں فلسفے میں ہوں مقصد وہ نفسیات میں گم۔ تو اس طرح کی ہے۔ بدن کی ساری تو آ گئی، بدنیات والی۔ بدنیات والے بہت شعر تھے، وہ یاد نہیں آ رہا، ویسا وہ تو سنا دیا آپ کو۔ ایک ترش سا سواد، یہ شعر مشہور ہوا تھا 70s میں میرا۔ ایک ترش سا سواد سحر تک دہن میں تھا، ایک ترش سا سواد سحر تک دہن میں تھا، کچے پھلوں کا ذائقہ اس کے بدن میں تھا۔ وہ اس وقت کے ینگسٹرز اب بھی یاد ہے، 50 سال بعد بھی یہ شعر لوگوں کو یاد ہے۔ آپ کے نام سے منسوب اکثر لوگ حوالہ دیتے ہیں۔ یہ ایک اور شعر ہے نہیں بھولا لوگوں کو، کہ وہ جدائی پہ ہے۔ جدائی پہ میرے صرف 2-3 شعر ہی ہیں ہجر پہ۔ مقصد مجھے پتا ہے جدائی ہے کیا بلا، مقصد مجھے پتا ہے جدائی ہے کیا بلا، کاٹی ہے میں نے اپنے بدن سے لپٹ کے رات، مقصد مجھے پتا ہے جدائی ہے کیا بلا، کاٹی ہے میں نے اپنے بدن سے لپٹ کے رات۔ اب آپ سے ایک آخری بات کہ آپ اپنی اس نئی نسل کو اور خاص کر ادیب اور شاعروں کو، یعنی تمام ادبی قبیلے کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ تو تاکہ ہاں یہ مطلب عشق شاعری کریں، وہ بھی ان زندگی کا جزو ہے، عشق کرنا ظاہر ہے، ینگسٹرز ہیں وہ، لیکن اس سے باہر نکل کے سائنسی حقیقتوں کو پہچانیں جو نئی نالج آ رہی ہے۔ جس طرح میں نے آپ سے بتایا پہلے کہ سٹیم سیل کی ریسرچ ہے، اس پہ غور کریں، کلوننگ پہ غور کریں، اور یہ بھی نئے چیزیں آ رہی ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا آج کل بڑا چرچا ہے، ذکر ہے، اور بہت اہم وہ ہے کمپیوٹرز کے حوالے سے، اس پہ غور کریں اور سوال کریں، کویسچن کریں۔ ہمارے ہاں ایون اسکولوں میں کوئی بچہ اٹھ کے کویسچن کرتا ہے، وہ کہتے بیٹھ جا تو اسے بٹھا دیتے ہیں، آپ اس کے ذہنوں کی نشو و نما نہیں ہونے دیتے۔ صحیح یا آپ مدرسوں میں اس کو ہل کے قرآن پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، یوں وہ اسی میں لگا رہتا ہے، وہ سوال نہیں۔ سوال جو نیشن، جو قوم، جس قوم کے ینگسٹر سوال نہیں کرتے چیزوں پہ، بے شک اس میں آپ کفر کی حد تک چلے جائیں کچھ دیر کے لیے، لیکن سوال ضرور کریں۔ بس یہ میرا پیغام ہے۔ حق کو پہچاننے کے لیے سوال کرنا ضروری ہے۔ رائٹ، سائنسی ترقی کے لیے بھی سوال کرنا ضروری ہے۔ جی، اب میں آپ سے ایک درخواست کروں گی کہ اپنے مزید کلام سے نوازیے ہمیں، جو آپ لوگ سب کو سنانا چاہیں۔ نہیں، میرا خیال ہے سنا لیا میں نے۔ نہیں، ابھی آپ سنائیے ہمیں اور پلیز۔ آپ کہہ رہی ہیں تو اور اس سے پہلے میں سب اپنے قارئین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں، اور انہیں مقصد لدین تک پہنچنا مشکل امر تھا، آخر ہم نے ان کو کیچ کر ہی لیا، اور اب یہ آپ کو اپنا کلام سنا رہے ہیں۔ اور ہمارے حروف ادب اکیڈمی کا مقصد اس وقت یہ اس طرح کے پروگرام کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کووڈ-19 کورونا وائرس کی وجہ سے جو دہشت پھیلی ہے، اس میں کمی لائی جائے، لوگ گھروں میں بیٹھ کر تاکہ یہ پروگرام دیکھ کر تھوڑا ان کا ذہن بٹے گا، خوف اور دہشت کم ہوگی۔ تو
تو اس لیے ہم نے یہ پروگرام شروع کیے ہیں، اور اس میں ہم کس حد تک کامیاب ہے یہ اللہ جانتا ہے، یہ آپ لوگ بتائیں گے۔ اور اب آپ محترم مقصد الدین کو سنیے پلیز، وہ اپنا آپ کو مزید کلام سنائیں گے۔ میں ایک بہت آسان سی سادہ سی غزل سناتا ہوں۔ زندگی غم ہی غم، راحتیں ایک دو، واہ، زندگی غم ہی غم، راحتیں ایک دو، ایک دو، نفرتیں ان گنت چاہتیں ایک دو، واہ واہ، نفرتیں چاہتیں ایک دو، اور وصل کے بعد وعدہ نئے وصل کا، واہ، وصل کے بعد وعدہ نئے وصل کا، ہم غریبوں کی ہیں خواہشیں ایک دو، وصل کے بعد وعدہ نئے وصل کا، ہم غریبوں کی ہیں خواہشیں ایک دو، اور ان کو آزاد کر دوں تو مر جاؤں گا، میری مٹھی میں ہیں ساتیں ایک دو، ایک دو، واہ، اور کیا عمدہ شعر، ایک حسرت کا، مقرر شعر، ان کو آزاد کر دوں تو مر جاؤں گا، واہ، کی مٹھی میں ہیں ساتیں ایک دو، ایک دو، ایک حسرت کدا ہے یہ دنیا یہاں، پوری ہوتی ہیں بس خواہشیں ایک دو، بس ایک دو، ایک حسرت کدا ہے یہ دنیا یہاں، پوری ہوتی ہیں بس خواہشیں ایک دو۔ ایک دو، اور ایک مزیدار شعر سنا دوں کہ اتنی اجلت میں جانا مجھے رد نہ کر، اتنی اجلت میں جانا مجھے مجھے رد نہ کر، نہ کر، مجھ میں اچھی بھی ہیں عادتیں ایک دو، واہ واہ، مجھ میں اچھی بھی ہیں عادتیں ایک دو، اور رنگ کچے ہیں جتنے اتر جائیں گے، رنگ کچے ہیں جتنے اتر جائیں گے، اتر جائیں گے، شہر میں جب ہوئی بارشیں ایک دو، واہ واہ، اور مجھ پہ آخری شعر ہے کہ مجھ پہ 40واں در نہیں کھل سکا، مجھ پہ 40واں در نہیں کھل سکا، مجھ پہ اتری تو تھیں آیتیں ایک دو۔ ایک دو، اتری تو تھی آیتیں ایک دو، واہ، آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ اپنی تنظیم کے بارے میں، اور پھر آپ کی تنظیم کا شکریہ ادا کروں گا کہ کاروان فکر و فن پچھلے 33-34 سال سے نیو یارک میں ادبی پروگرام کر رہی تھی، تو اس کے بعد وہ وکیل انصاری اکیلے ہی کر رہے تھے، اس کے بعد انہوں نے کچھ دوستوں سے کہا اور کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں تاکہ مل کے کریں، تو ہم نے یہ کاروان فکر و فن، انہوں نے پھر زبردستی مجھے صدر بھی بنا دیا اس کا میں گھبراتا ہوں اس ٹائپ کی رسپانسبلٹیز سے اس عمر میں، تو وہ ہم اچھے پروگرام ہم نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ادبی پروگرام کیے اور وہ کیے، اس سے ہماری مراد صرف یہ ہے کہ جو بچے ہیں ہمارے، جو ینگسٹر ہیں، جس طرح راجہ ویس ہے بہت اچھا شاعر ہے، اعجاز بھٹی ہے، ان لوگوں کو گروم کریں، ہم نے تو کتنی دیر رہ جانا ہے تاکہ نیو یارک میں کم از کم یہ لوگ اتنے گروم ہو جائیں کہ کل کو یہ ادبی سرگرمیاں جاری رکھ سکیں، تو ہم نے بہت اس ٹائپ کے پروگرام کرائے ہیں، مطلب ابھی حمایت علی شاعر پہ تھا، اس سے پہلے مجید امجد پہ بڑا سنجیدہ پروگرام تھا، اب یہ جو کمنگ 4 اکتوبر کو جو بڑے اس وقت نام ہیں، نظمیہ مشاعرہ ہو رہا ہے، شام نظم، تو ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں اس کے ذریعے، نہ صرف یہ کہ صرف تنقیدی اجلاس بلا لیں، تو جس طرح اب آپ نے انٹرویو کر لیا، اس سے ممکن ہے تھوڑے سے لوگ ایجوکیٹ ہوئے ہوں، اسی طرح ہم انٹرویو بھی کرتے ہیں لوگوں کو، تو لیکن آپ کی تنظیم جس طرح سے ابھر کے سامنے آئی ہے، تو ہیں جی حروف ادب اکیڈمی، ہاں، حروف ادب اکیڈمی، تو آپ نے جو پہلے مشاعرے کیے ہیں وہ، اور اس کے بعد مطلب آپ نے یہ جو سلسلہ جاری رکھا ہے اور نشستیں بھی کریں گی آپ، میرا خیال ہے آپ بتا رہی تھی مجھے،
تو ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. جہاں جہاں ہم موجود ہیں, کسی جگہ بھی, کوئی کینیڈا میں موجود ہے, امریکہ میں موجود ہے, لوگ لگے ہوئے ہیں. اچھا, اس میں صرف اگلی نسل تک ہم جو ہے کسی طرح اگلی نسل کو اردو سکھا کے جائیں. آیا اپنے پروگرام میں اور انٹرویو کیا, اور ہماری باتیں جو ہیں جو میں کرنا چاہتا تھا وہ غور سے سنی, لوگوں نے کو سنائی. بہت نوازش آپ کی, اور میری دعا ہے کہ آپ کی تنظیم جو ہے اور جو آپ کی کوششیں ہیں جس طرح سے آپ کر رہی ہیں ادب کے حوالے سے, وہ کامیاب ہوں, بہت کامیاب ہوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ کے تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. اپنا قیمتی وقت ہمیں آپ نے دیا طبیعت کی خرابی کے باوجود. حالانکہ پہلی بار میں تو آپ ڈاکٹر کے یہاں چلے گئے تھے, پہلی دن تاریخ تھی, اور آج بھی آپ کا ایسی طرح کا کوئی مسئلہ, لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آئے. اور میں سب قارئین کا اور سامعین کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں, بہت شکر گزار ہوں ان کی. انہوں نے صبر سے آپ کا, سوری جی بتائیے. میں بھی جتنے دیکھنے والے لوگ ہیں, سننے والے لوگ ہیں, ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ رہے اور ان کی فضول باتیں سنی. تو نہیں, فضول نہیں, بہت کام کی باتیں سنی. اور وہ سب آپ کو سننا چاہتے تھے, اپنے فیوریٹ شاعر کو. وہ ذاتی زندگی کے بارے میں اس طرح کا کوئی پروگرام اب تک آپ کے بارے میں نہیں آیا تھا کہ ذاتی زندگی کے بارے میں لوگ جانیں. تو آج وہ یقیناً بہت خوش ہوں گے یہ جان کر. تو میں آپ سب قارئین اور سامعین سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ نے ہمارے ساتھ رہے.